अच्छा کہ مولانا کو یہ پتا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے. جب بھی پی ٹی آئی کا بانی پی ٹی آئی جیل میں گئے ہیں، جب بھی ان کا احتجاج کسی ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں ہوا ہے تو اندر سے ایک ٹویٹ آتی ہے. اپوزیشن اتحاد کا آج اجلاس ہوا محمود خان اچکزئی کی زیر صدارت. اس اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے علاوہ شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکھر اور اختر مینگل صاحب نے شرکت کی. اجلاس 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف تھا اور اس اجلاس میں جو فیصلے کیے گئے اس کے مطابق ایک تو شدید رد عمل سامنے آیا ہے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اعلان کیا گیا کہ اگلے جمعے کو ملک بھر میں یوم سیاہ منایا جائے گا. اس کے علاوہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت پنجاب اسمبلی سے لاہور ہائی کورٹ تک مارچ کا فیصلہ کیا گیا ہے اور لاہور میں وکلاء احتجاج میں بھی بھرپور شرکت کا فیصلہ ہوا ہے. پیر کے روز قومی اسمبلی سے سپریم کورٹ تک واک کی ہدایات بھی اراکین اسمبلی کو جاری کی گئی ہیں. تو ہمارا سوال یہ تھا کہ یہ جو احتجاجی تحریک کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا یہ صرف بیانات اور پریس کانفرنس تک ہی رہے گی یا اس کا کوئی لاہے عمل بھی سامنے آئے گا؟ اب جو حکمت عملی سامنے آئی ہے اس کے تحت کتنا پر اثر دکھائی دے رہی ہے یہ تحریک، اس پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سلمان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ واک کرنی ہے، یوم سیاہ منانا ہے اور وکلاء کا جو احتجاج ہوگا اس میں شرکت کرنی ہے، تو کتنی بھرپور تحریک ہو سکتی ہے یہ اپوزیشن کی؟ دیکھیں، اگر آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ دیکھیں تو ہر اپوزیشن مشکل صورتحال کے اندر عدلیہ سے یکجہتی کا اظہار کرتی ہے، آئین اور قانون کی بالادستی کا عزم ظاہر کرتی ہے، اور جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو ہر وہ کام کرتے ہیں جو اپوزیشن میں انہوں نے کہا ہوا ہے اس سے الٹ ہوتا ہے. اب بات یہ کہ جس صورتحال کے اندر پی ٹی آئی احتجاج کرنے جا رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ان کا ایک اپنا موقف ہوگا. میں نے پچھلے ہفتے بھی ایک بات کہی تھی کہ جب ایک پولیٹیکل پارٹیز مل کے کوئی احتجاج کرتی ہیں تو اس میں عوام کی بھی ایک اہمیت ہوتی ہے، چونکہ پولیٹیکل پارٹیز کے روٹس تو لوگوں میں ہیں. کیا وجہ ہے کہ اس سارے یہ جو انہوں نے جاری کیا ہے اس میں لوگوں کے جو ایشوز ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ کسی عام آدمی کسی گلی محلے کے اندر چلے جائیں، ان سے پوچھیں کہ آپ 27ویں ترمیم کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، وہ کہیں گے جی ہمارے پاس بجلی کا بل ہے، ہمارے پاس گیس کا بل ہے، ہمارے وسائل، کسی کو کوئی اس بات سے غرض نہیں. اور یہ سلسلہ آج سے نہیں چل رہا کہ ماضی سے 27ویں ترمیم تک نوبت آ گئی ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جی وہ بڑا احتجاج، پہلے مرحلے پہ یہ وکلاء کے ساتھ شامل ہوں گے. منڈے والے دن سے وکیلوں کو، بار ایسوسیشنز کو، اور ماضی کے اندر بار ایسوسیشنز کا اور وکلاء کا بھی ایک رول رہا ہے. اور عدلیہ کا چونکہ آپ نے آگے بھی بات کرنی ہے کہ عدلیہ سے یکجہتی کا اظہار، بات یہ کہ اس عدلیہ سے یکجہتی کا اظہار جو پاکستان کے اندر واقعتاً عدل اور انصاف کی فراہمی میں اپنا رول ادا کرتی ہے. ملک میں وکلاء تحریکیں بھی بڑی دمدار دیکھی ہیں، آپ کی وکلاء تحریک کوئی مختلف ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ہم خود اس وکلاء تحریک کا حصہ رہے ہیں. بات یہ کہ جب ایک کیفیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈکٹیٹرشپ. اس میں جو کچھ ہوا تھا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ لوگ بھی نکلتے تھے. آج آپ جس بنیاد پر لوگوں کو باہر نکالنے کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں پی ٹی آئی میں تو کوئی دم خم نہیں ہے. وہ وکلاء کی آڑ میں نکلنا چاہتے ہیں، لیکن اچھی بات ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو آپ پابند نہیں کر سکتے. میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ محمود خان اچکزئی یا راجہ ناصر عباس یا شاہد خاقان عباسی یا مصطفیٰ نواز کھوکھر، اس میں اصل پارٹی کہاں ہے؟ اس لیے اس پارٹی کے 70-80 ممبر ہیں، پنجاب اسمبلی میں ان کا 100 ممبر ہے. ان کی تو پہچان رہی ہے احتجاجی سیاست پاکستان تحریک انصاف کی، کیا اب وہ صلاحیت نہیں رہی ان میں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. ان کی پہچان ہی یہ رہی ہے کہ احتجاج اور مزاحمتی سیاست، اور اس کے بعد انہیں اقتدار ملا تھا. احتجاج اور مزاحمتی سیاست اس وقت کارگر ہوئی تھی جب پیچھے سے تھپکی، اشارہ، وسائل. اب وہ کیفیت کیوں نہیں رہی؟ دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیز، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، آپ ایک موٹی بات ہے کہ اپوزیشن جو جدوجہد کرتی ہے نا، اس میں وہ حکومتوں کو ٹارگٹ کرتی ہے، حکومتی پالیسیز کو ٹارگٹ کرتی ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہوتی ہے. آج بھی ہو سکتا ہے کسی سطح پہ وہ رابطے میں ہوں، لیکن آپ دیکھیں جب بھی پی ٹی آئی کا بانی پی ٹی آئی جیل میں گئے ہیں، جب بھی ان کا احتجاج کسی ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں ہوا ہے تو اندر سے ایک ٹویٹ آتی ہے اور وہ حکومت کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اس کیفیت کے اندر ان کا احتجاج ٹیک آف نہیں کر پا رہا. 26 نومبر پچھلے سال جو کال آئی تھی اس کے بعد سے ان کی وہ احتجاجی صلاحیت کم سے کم تر ہوتی گئی ہے. لیکن سلمان صاحب، ایک انٹرسٹنگ فیکٹر اب بھی ہے جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، وہ ہے مولانا کا. مولانا زخمی ہیں، 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک ممبر ان کا اس طرف چلا گیا، تو کیا ایسا پاسبل ہو سکتا ہے کہ وہ اس تحریک کا حصہ بن جائے؟ مولانا کتنے بھی زخمی ہوں نا،
میں ہمیشہ ایک فکرہ کہا کرتا ہوں کہ گیلی مٹی پہ پاؤں نہیں رکھیں گے. اچھا. کہ مولانا کو یہ پتہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے, اور مولانا کا جو اصل مسئلہ ہے نا, وہ جب دھاندلی کی بات کرتے ہیں وہ کوئی پیپلز پارٹی یا نون کے بارے میں نہیں کہتے, وہ پختونخوا میں ان کو تو ہرایا پی ٹی آئی نے, اور ان کا جو اصل محور ہے سیاست کا وہ تو پختونخوا ہے, اور پختونخوا کی بڑی سیاسی قوت پی ٹی آئی ہے. تو کیا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر اپنی رہی صحیح سیاست کا بھی بیڑا غرق کریں گے؟ مولانا فضل الرحمان کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. البتہ یہ بات میں بتا دوں کہ اگر وہ بڑے ایشوز لے کے آتے, اس میں یہی ایشوز نہیں ہے. میں 27ویں ترمیم آپ کا, میرا, ڈاکٹر صاحب کا, پولیٹیکل پارٹیز کا مسئلہ ہوگا. پاکستان کے 24 کروڑ عوام اس وقت مسائل اور مشکلات کی آگ میں جل رہے ہیں. بے روزگاری ہے, غربت ہے, ایک بے یقینی ہے. اس کیفیت کے اندر لوگوں کو آپ کیا جا کے بتائیں گے؟ یہ بتائیں گے کہ آپ 27ویں ترمیم کھا لیں؟ تو ایسے نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہاں, ایک بات میں کہوں گا جس کا اس میں ذکر نہیں ہے, میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ نومبر کے آخر میں پی ٹی آئی ایک سنجیدہ کوشش ضرور کرے گی, جو ابھی تک کہیں آپ کو نظر نہیں آ رہی, وہ اسلام آباد جانے کی. یہ بات آپ بار بار کر رہے ہیں, لیکن ایسی کوئی خبر ابھی تک ہمیں مین سٹریم میڈیا پر دکھائی نہیں دے رہی ہے. آپ پی ٹی آئی سے آپ کی مراد کیا ہے؟ کیا اس کو آپ سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ کہہ رہے ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب نے اپنے آپ کو علی امین گنڈا پور سے تھوڑا سا مختلف تو ثابت کرنا ہے, اور انہوں نے سرخرو ہونا ہے جس بنیاد پر ان کا انتخاب ہوا ہے پختونخوا میں. تو انہوں نے کوئی رزلٹس تو دکھانے ہیں نا, اور انہوں نے آپ دیکھیں کہ وہ قبائلی علاقوں کے وزٹس کیے ہیں, وہ آج راتوں کو جا کے ہوٹلوں میں بیٹھ رہے ہیں, وہ عوامی مقامات پہ جا رہے ہیں, اور وہ رش لے رہے ہیں. وہ کسی کی تیاری کر رہے ہیں. تو لہٰذا تیاری مجھے تو نظر آ رہی ہے. کیا وہ اسلام آباد جا پائیں گے یہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا, وہ کوشش ضرور کریں.